السلام علیکم کلاس 4۔ آج ہم اپنا چوتھا چیپٹر سٹارٹ کریں گے معاشرت علوم میں شہریت۔ شہریت کسے کہتے ہیں؟ کسی ملک کا شہری ہونا، کسی ملک میں کسی انسان کو، کسی فرد کو شہری حقوق حاصل ہونا شہریت کہلاتا ہے۔ صحیح ہے؟ جیسے آپ کراچی کے شہری ہیں تو آپ کی شہریت کیا ہے؟ کراچی۔ صحیح ہے؟ سبق شروع کرنے سے پہلے ایک قول یہاں لکھا ہوا ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہے جو ان سب میں سب سے زیادہ نفع مند ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کون لوگ پسند ہیں؟ جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، نفع مند ہیں، فائدہ پہنچاتے ہیں، اپنے کسی بھی عمل سے، کسی بھی ایکٹ سے فائدہ پہنچائیں، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ آئیے اس سبق میں ہم پڑھتے ہیں کہ شہری کسے کہتے ہیں، شہریت کیا ہوتی ہے، اور ہم کسی ملک کی شہریت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم اس کے شہری ہیں۔ ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہم کس کے شہری کہلائیں گے؟ پاکستان کے شہری کہلائیں گے۔ صحیح ہے؟ پھر اگر ہم پاکستان کے کسی علاقے کی بات کریں تو ہم پاکستان کے ایک شہر کراچی کے شہری ہیں۔ شہری سے مراد کسی ریاست کا وہ فرد ہوتا ہے جسے وہاں کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ تو شہری کون ہوتا ہے؟ کسی بھی ملک کا، ریاست، کوئی ملک کا وہ فرد جسے وہاں پہ سیاسی طور پہ بھی آزادی حاصل ہو، اپنا کاروبار کرنے کی بھی آزادی حاصل ہو یعنی معاشی آزادی، اور معاشرتی حقوق بھی حاصل ہوں یعنی اسے یہ حق حاصل ہو کہ وہ جس ملک میں رہ رہا ہے اس ملک کے جو قانون ہیں اس کے مطابق وہ عمل کر سکے، وہ اپنا گھر بنا سکے، وہ جس مذہب پہ چاہے اس مذہب پہ رہ سکے، وہ ووٹ کا حق استعمال کر سکے، وہ آزادی کے ساتھ بولنے کا، کسی ملک میں رہنے کا اور لوگوں سے ملنے جلنے کا حق حاصل رکھے۔ تو ایسے تمام حقوق جن افراد کو حاصل ہوتے ہیں وہ کسی بھی ملک کے شہری کہلاتے ہیں۔ تو پاکستان کے کسی بھی حصے میں جو بھی افراد بستے ہیں، جس بھی قوم سے، جس بھی نسل سے، جس بھی زبان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ پاکستان کے شہری کہلاتے ہیں۔ اب ہم یہ پڑھیں گے کہ شہریت کے حصول کے طریقے کیا ہیں۔ کسی بھی ملک میں شہریت کے حصول کے درج ذیل معروف طریقے ہیں۔ معروف یعنی مشہور طریقے ہیں۔ یہ 3 طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم کسی بھی ملک کی شہریت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کراچی سے، پاکستان سے باہر کسی ملک میں جائے تو اس کے لیے کیا شرائط ہوں گی؟ باہر سے کوئی پاکستان میں آئے تو اس کے لیے کیا شرائط ہوں گی؟ یہ کہلاتے ہیں شہریت کے حصول کے طریقے۔ تو پہلا اس میں یہ ہے کہ اگر والدین میں سے کسی ایک فریق کے پاس بھی ملک کی شہریت ہو، فریق یعنی یا تو ماں کے پاس یا تو باپ کے پاس کسی بھی ملک کی شہریت ہو، تو بچے کی پیدائش پر، اور ان کے ہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کی پیدائش پر وہاں کی شہریت مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی مثال کے طور پر اگر ماں باپ جو ہیں وہ لندن کے شہری ہیں تو اگر ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوگا تو اس کو خود بخود وہاں کی شہریت مل جائے گی، یعنی وہ لندن کا شہری کہلائے گا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی شہری کسی دوسرے ملک سے شادی کرتا ہے، کہ شہری سے شادی کرتا ہے، تو ایسی صورت میں ملک میں شہریت کی درخواست دینے پر وہاں کی شہریت حاصل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ کی کوئی لڑکی پاکستان کے کسی لڑکے سے شادی کرے تو جب وہ یہاں بیاہ کر آئے گی تو یہاں پر وہ اس ملک کے، پاکستان کے قوانین کے مطابق ایک درخواست دے گی، اور اس درخواست دینے پر اس کو یہاں کی شہریت حاصل ہو جائے گی، کیونکہ اب مستقبل میں اس کو یہیں رہنا ہے تو اس لیے اس کو پاکستان کی شہریت کی ضرورت ہوگی۔ صحیح؟ تیسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جس ملک کی شہریت حاصل کرنی ہو وہاں کے طریقہ کار کے مطابق درخواست دی جاتی ہے۔ یعنی پاکستان میں شہریت حاصل کرنے کا جو بھی قانون ہے، جو بھی طریقہ ہے،
اس کو پورا کیا جاتا ہے، ضروری قانونی کارروائی کے بعد شہریت مل جاتی ہے۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ضروری قانونی کارروائی کرنے کے بعد اس بندے کو پاکستان کی شہریت مل جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک کاروباری شخص کسی ملک میں بہت عرصے سے اپنا کاروبار چلا رہا ہے، اگر وہ شہریت کے لیے درخواست دے تو اسے عام طور پر وہاں کی شہریت مل جائے گی۔ مثال کے طور پر پاکستان کا کوئی فرد جو ہے وہ ترکی میں یا امریکہ میں یا کہیں بھی بنگلہ دیش میں بہت عرصے سے اپنا کاروبار کر رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو وہاں کی شہریت بھی ملنی چاہیے تاکہ وہ تمام حقوق حاصل کرے جو وہاں کے شہریوں کو حاصل ہے۔ تو اس کے لیے وہ کیا کرے گا، وہ اس ملک کے قوانین کے مطابق درخواست دے گا اور اس طرح اس کو وہاں کی شہریت مل۔ اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے شہریوں کے بنیادی حقوق۔ حق کیا ہوتے ہیں جو آپ کو حاصل ہوتے ہیں، اور اس کی الٹ کیا ہوتی ہے فرض جو آپ کو ادا کرنے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے شہریوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ ریاست اور ملکی آئین کی روشنی میں شہریوں کو بہت سے حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ یہ ایسے قانونی اور معاشی حقوق ہوتے ہیں جن سے شہری ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ پاکستان کے شہری ہیں اور آپ کو اگر سہولتیں نہ دی جائیں تو آپ اپنی زندگی کیسے گزاریں گے؟ تو ایسی تمام سہولتیں جو کوئی بھی ریاست اپنے کسی بھی فرد کو دیتی ہے، اپنے کسی بھی شہری کو دیتی ہے، وہ اس شہری کے بنیادی حقوق ہوتے ہیں۔ اب بنیادی حقوق کون کون سے ہوتے ہیں؟ اس میں پہلا ہے آزادی اظہار کا حق۔ آزادی اظہار سے کیا مطلب ہے کہ کیونکہ آپ ایک ملک کے شہری ہیں تو آپ کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ آپ جب چاہیں اپنی بات کا اظہار کر سکتے ہیں، ملک کے لیے غصے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے خوشی کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، بول کر، لکھ کر، سنا کر۔ تو یہ آزادی اظہار کا حق سب کو حاصل ہونا چاہیے، اس پہ کسی قسم کی پابندی نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک شہری کا بنیادی حق ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے دوسرا مذہب کی آزادی کا حق۔ ہر شہری کو، پاکستان میں رہنے والے ہر فرد کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ چاہے اسلام پہ رہے، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ پاکستان میں مستقل رہتا ہے تو وہ یہاں کا شہری ہے اور اس کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ ووٹ کا حق۔ ووٹ کب ڈالتے ہیں؟ الیکشن کے وقت ڈالتے ہیں، جب ہمیں اپنے سیاسی جماعتوں کو چننا ہوتا ہے، ہمیں سیاسی ارکان کو چننا ہوتا ہے۔ تو ایک شہری کا یہ بھی حق ہے کہ اس کے اوپر کوئی زور زبردستی نہ کی جائے کہ کسی مخصوص سیاسی جماعت کو ہی ووٹ دینا ہے، بلکہ ہر شہری اس معاملے میں آزاد ہونا چاہیے کہ وہ جس کو پسند کرتا ہے اس کو اپنا ووٹ دے۔ اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ کوئی نوکری یا پیشہ اختیار کرنے کا حق۔ ہر شہری کو یہ آزادی حاصل ہوتی ہے کہ وہ اپنی پسند کی کوئی بھی نوکری کرے، اپنی پسند کا کوئی بھی پیشہ اختیار کرے، چاہے وہ ڈاکٹر بنے، چاہے وہ انجینئر بنے، چاہے وہ چھوٹی موٹی کوئی نوکری کرے، یا وہ کسی اسکول کا استاد بنے۔ ہر شخص کو، ہر شہری کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے، بشرطے یہ کہ اس میں قوانین، ملک کے قوانین کا احترام لازم ہو۔ تعلیم کا حق۔ ملک میں رہنے والے ہر شہری کو تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کسی چھوٹے علاقے میں رہتا ہو، کسی بڑے علاقے میں رہتا ہو، بڑے شہر میں رہتا ہو، چھوٹے شہر میں رہتا ہو، اس کا بنیادی حق یہ ہے کہ حکومت یا ریاست جو ہے اس کے لیے بہترین تعلیم کا بندوبست کرے۔ اگلا پوائنٹ ہے جائیداد کی خرید و فروخت کا حق۔ ایک شہری کو یہ آزادی حاصل ہے کہ اس کے پاس جو بھی ملکیت ہے، جو بھی مال ہے، وہ اس کو جب چاہے بیچ سکتا ہے اور جب چاہے وہ کوئی نئی چیز خرید سکتا ہے، اس پر حکومت پابندی نہیں لگا سکتی۔ اگلا پوائنٹ ہے امن اور آزادی سے رہنے کا حق۔ ایک شہری کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق آزادی کے ساتھ، امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزارے، جنگی حالات ملک میں نہ ہوں۔ تو یہ بھی ایک شہری کا بنیادی حق ہے۔ لیکن ان تمام حقوق، یہ حقوق جن لوگوں کو بھی حاصل ہوتے ہیں، ان کا یہ فرض ہوتا ہے کہ
کہ وہ ان سب کو اختیار کرنے کے لیے ملک کے قوانین کی پابندی کرے، جو قوانین ملک نے بنا دیے ہیں وہ ان کو اختیار کرے۔ مثال کے طور پر اگر ملک نے یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ کون سی جائیداد جو ہے وہ آپ فروخت کر سکتے ہیں اور کون سی نہیں کر سکتے، تو آپ اس کے پابند ہیں کہ آپ ملک کے قوانین کی پابندی کریں کہ آپ ملک کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اپنی جائیداد کی خرید و فروخت کریں۔ اسی طرح ووٹ ڈالنے کی عمر جو ہے وہ بلوغت کی عمر ہے، 16 سے 17 سال۔ جب تک آپ اتنے عمر کے نہیں ہو جاتے آپ ووٹ کا حق استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس کے برخلاف کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ملکی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ اس کے بعد ٹاپک ہے شہریوں کے فرائض۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حق کی الٹ ہے فرائض۔ جب آپ کو کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں تو پھر آپ کا بھی کوئی فرض ہوتا ہے۔ حکومت اپنے شہریوں کو بہت سی سہولیات فراہم کرتی ہے۔ شہریوں کو چاہیے کہ ان سہولیات سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں بھی نبھائیں۔ استفادہ حاصل کرنا یعنی فائدہ حاصل کرنا۔ مثال کے طور پر اگر کسی حکومت نے آپ کو اسکول بنا کر دیے ہیں، آپ کو عوامی پارک بنا کے دیے ہیں، آپ کو ہسپتال بنا کے دیے ہیں، تو آپ کا کیا فرض ہے؟ آپ کا یہ فرض ہے کہ جب آپ اس کو استعمال کریں تو اس کی حفاظت کو، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، یہ آپ کا فرض ہے۔ مثال کے طور پر صوبائی حکومت اسکول، کالج اور ہسپتال قائم کر کے تعلیم اور صحت کی سہولتیں مہیا کرتی ہے۔ اب ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم ان عوامی مقامات کی حفاظت کریں اور انہیں صاف ستھرا رکھیں۔ ہماری اور بھی کئی ذمہ داریاں ہیں، جیسے یعنی ہمارے اور بھی فرائض ہیں بحیثیت شہری۔ جمہوری عمل میں شامل ہو کر اپنا کردار ادا کریں۔ ہمارے ملک میں کیا ہے؟ جمہوری حکومت ہے۔ جمہوری حکومت کون سی ہوتی ہے؟ عوام کی حکومت ہوتی ہے، جس میں عوام کو آزادی حاصل ہوتی ہے، لیکن آزادی کی بھی کچھ حدود ہوتی ہیں۔ ان حدود میں رہ کر ملک کے لیے اپنا کردار ادا کریں، قوانین کی پابندی اور احترام کریں، دوسروں کے حقوق، نظریات اور عقائد کا خیال رکھیں۔ دوسروں کے حقوق مطلب مثال کے طور پر آپ کے شہر میں آپ کے ساتھ ہندو رہ رہے ہیں یا عیسائی رہ رہے ہیں یا کوئی اور کسی اور مذہب کے لوگ رہ رہے ہیں، تو ان پر بلا وجہ تنقید کرنا آپ کا حق نہیں ہے۔ آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ یہ خیال رکھیں کہ وہ لوگ اپنے عقائد، اپنے نظریات کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزار سکیں۔ ایمانداری سے اور وقت پر ٹیکس ادا کریں۔ ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ وہ عوام کا وہ مال ہوتا ہے جس کے ذریعے حکومت اپنے کاموں کو، انتظامی امور کو چلاتی ہے۔ ٹیکس دینا ہر ذمہ دار شہری پر فرض ہے، اس لیے وقت پر ٹیکس ادا کرنا چاہیے۔ اپنے وطن سے محبت کا اظہار کریں اور ضرورت پڑنے پر اس کا دفاع کریں، بچاؤ کریں۔ اپنے حب الوطنی کا ثبوت دیں، کیونکہ جو ملک آپ کو اتنی سہولتیں دیتا ہے تو ایک شہری کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے وطن سے محبت کریں، اور اگر ہمارے وطن کو ہماری ضرورت پڑے تو ہم بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے بچاؤ اور اس کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں۔ تنظیم کہتے ہیں جماعت کو۔ اب جو ہمارے شہری ہیں ان شہریوں کی کچھ تنظیمیں بھی ہوتی ہیں جن کے تحت شہری جو ہیں وہ اپنے حقوق حاصل کرتے ہیں۔ پاکستان میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے بہت سی تنظیمیں قائم کر رہی ہیں۔ دو بڑی تنظیمیں کون سی ہیں؟ رفاہی تنظیمیں، رفاہی یعنی فلاح و بہبود کرنے والی تنظیمیں جو بغیر معاوضے کے کام کرتی ہیں، اور پیشہ وارانہ تنظیمیں جو معاوضے کے عوض جو ہے وہ کسی کا کام کرتی ہیں۔ رفاہی تنظیمیں مردوں، خواتین، بچوں اور اقلیتوں کے لیے مختلف قسم کے رفاہی کام کرتی ہیں۔ اقلیتیں یعنی جو کم تعداد میں ہوتے ہیں جیسے ہندو، عیسائی، ان کے لیے رفاہی کام کرتی ہیں، یعنی فلاح و بہبود اور بھلائی کے کام کرتی ہیں۔ یہ تنظیمیں بغیر کسی مالی فائدے کے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں۔ جو رفاہی تنظیمیں کیا ہوتی ہیں؟ جو بغیر معاوضے کے اپنے فرائض انجام دیتی ہیں وہ رفاہی تنظیمیں کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد ہیں پیشہ ورانہ تنظیمیں۔ یہ تنظیمیں مختلف پیشوں کے افراد کے حقوق کے لیے کام کرتی ہیں، مثلاً اساتذہ، ڈاکٹروں، وکلاء، مزدوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں جیسے لیبر یونین ہو گئی، یہ جو ہے مزدوروں کے حقوق کے لیے کام کرتی ہے۔
تو یہ تنظیمیں جو ہوتی ہیں یہ معاوضے کے عوض کام کرتی ہیں، جبکہ رفاہی تنظیمیں جو ہوتی ہیں وہ بغیر معاوضے کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہیں۔ تو ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے یہ پڑھا کہ شہری سے مراد کسی ریاست کا وہ فرد ہوتا ہے جسے وہاں کے معاشی، معاشرتی اور سیاسی حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ شہریت حاصل کرنے کے مخصوص طریقے ہوتے ہیں۔ وہ شہریت حاصل کرنے کے مخصوص کون سے 3 طریقے ہیں کہ اگر آپ میں سے کسی کے والدین میں سے کوئی ایک جو ہے وہ کسی ملک کا شہری ہے تو بچے کو بھی اس کی شہریت مل جائے گی، صحیح ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اگر کوئی ایک ملک کا شہری کسی دوسرے ملک کے شہری سے شادی کرتا ہے تو دوسرے ملک سے آنے والے کو آپ کے ملک کی شہریت حاصل ہو جائے گی، صحیح ہے۔ تیسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ قانونی کارروائی کر کے اپنے لیے شہریت حاصل کر سکتے ہیں۔ شہریوں کے بنیادی حقوق ہوتے ہیں جیسے مذہب کی آزادی، تعلیم کا حق، ووٹ کا حق وغیرہ۔ اچھا شہری ہمیشہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتا ہے، اور پاکستان میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کئی تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ وہ تنظیمیں کون کون سی ہیں؟ جیسے انجمن ہلال احمر ہے، ویلفیئر کا محکمہ ہے، ایدھی ٹرسٹ ہے، آل پاکستان ویمنز ایسوسیشن ہے جو عورتوں کے لیے کام کرتی ہے، الخدمت فاؤنڈیشن ہے، SOS کی تنظیمیں ہیں۔ یہ سب عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہیں بلا معاوضہ۔ جبکہ پیشہ ورانہ تنظیمیں جیسے کون سی ہیں؟ آل پاکستان کلرک ایسوسیشن اور لیبر یونین جیسی تنظیمیں جو ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ پیشہ ور افراد کے لیے مختلف کاموں کو انجام دیتی ہیں۔ آئیے اب اس سبق کا کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سبق کو عنوان ڈالیں گے شہریت، اس کے بعد سوال جواب کی ہیڈنگ۔ پہلا سوال، شہری سے کیا مراد ہے؟ جواب میں شہری کی ہیڈنگ ڈالیے، اگلی لائن سے لکھیے، شہری سے مراد کسی ریاست کا وہ فرد ہوتا ہے، قوما جسے وہاں کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی حقوق حاصل ہوتے ہیں، جیسے پاکستان ہمارا ملک ہے اس لیے ہم اس کے شہری ہیں۔ سوال نمبر 2، کسی ملک کی شہریت کے حصول کے 3 طریقے لکھیے۔ شہریت کے حصول کے طریقے کی ہیڈنگ ڈالیے، کسی بھی ملک کی شہریت حاصل کرنے کے 3 مشہور طریقے مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، اگر والدین میں سے کسی ایک کے پاس کسی ملک کی شہریت ہو تو بچے کی پیدائش پر اسے بھی وہاں کی شہریت مل جائے گی۔ نمبر 2، اگر کوئی شہری کسی دوسرے ملک کے شہری سے شادی کرے تو بھی اسے وہاں کی شہریت مل جائے گی۔ نمبر 3، جس ملک کی شہریت حاصل کرنی ہو وہاں کے قانون کے مطابق درخواست دے کر بھی شہریت حاصل کی جا سکتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، شہریوں کے بنیادی حقوق تحریر کریے۔ ہیڈنگ ڈالیے، شہریوں کے بنیادی حقوق، اگلی لائن سے جواب لکھیے، ریاست اور ملکی آئین کی روشنی میں شہریوں کو بہت سے حقوق حاصل ہوتے ہیں جس کے تحت شہری ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ وہ حقوق مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، آزادی اظہار کا حق۔ نمبر 2، مذہب کی آزادی کا حق۔ نمبر 3، ووٹ کا حق۔ نمبر 4، کوئی نوکری یا پیشہ اختیار کرنے کا حق۔ نمبر 5، تعلیم کا حق۔ نمبر 6، جائیداد کی خرید و فروخت کا حق۔ نمبر 7، امن اور آزادی سے رہنے کا حق۔ سوال نمبر 4 ہے، ایک شہری کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ ہیڈنگ ڈالیے، شہریوں کے فرائض، اگلی لائن سے لکھیے، جس طرح ایک ریاست اور ملکی آئین ایک شہری کو اس کے حقوق دیتے ہیں اسی طرح شہریوں کا بھی فرض ہے کہ وہ حکومتی اداروں اور ان کی سہولیات کا خیال رکھیں جو ملک نے ان کو دی ہیں۔ یہ فرائض مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، جمہوری عمل میں شامل ہو کر اپنا کردار ادا کریں۔ نمبر 2، قوانین کی پابندی اور احترام کریں۔ نمبر 3، دوسرے لوگوں کے حقوق، نظریات اور عقائد کا خیال رکھیں۔ نمبر 4، عوامی مقامات کی حفاظت اور صفائی کا خیال رکھیں۔ نمبر 5، ایمانداری سے وقت پر ٹیکس ادا کریں۔ نمبر 6، اپنے وطن سے محبت کریں اور اس کے دفاع میں پیش رہیں۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 5، رفاہی اور پیشہ ورانہ تنظیموں میں کیا فرق ہے؟ جواب لکھیے، رفاہی تنظیمیں تمام لوگوں کے لیے بغیر کسی مالی فائدے کے انسانی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہیں، جیسے ایدھی، انصار بنی وغیرہ، جبکہ پیشہ ورانہ تنظیمیں مختلف پیشوں کے افراد جیسے اساتذہ، ڈاکٹر وغیرہ کے حقوق کے لیے بطور معاوضہ کام کرتی ہیں۔ سوال نمبر 6، چند رفاہی تنظیموں کے نام لکھیے۔
نمبر 1 انجمن ہلال احمد، نمبر 2 ایزی ٹرسٹ، نمبر 3 الخدمت فاؤنڈیشن، نمبر 4 انصار بنی ٹرسٹ، نمبر 5 SOS کی تنظیم، نمبر 6 ویلفیئر کا محکمہ۔ سوال نمبر 7 ہم کس طرح ایک اچھے شہری بن سکتے ہیں؟ ہم اپنے وطن پاکستان کے ایک آزاد شہری ہیں۔ ہمارے ملک نے ہمیں ہر طرح کے حقوق دیے ہیں، جس کے تحت ہم اپنے ملک میں ایک اچھی زندگی امن سے گزارتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی عوامی، معاشی اور معاشرتی سہولتوں کا خیال رکھیں، ان کی حفاظت کریں اور اپنے حقوق کا غلط استعمال نہ کریں۔ ہمارے اس عمل سے ہمارے ملک کی حفاظت اور ترقی ممکن ہو سکے گی۔ اگلا سوال لکھیے یک لفظی سوالات۔ نمبر 1 ہم کس ملک کے شہری ہیں؟ پاکستان کے۔ نمبر 2 شہریت کے حصول کے کتنے طریقے ہیں؟ 3۔ نمبر 3 آزادی اظہار کے حق سے کیا مراد ہے؟ بولنے اور لکھنے کی آزادی۔ نمبر 4 حقوق کے بدلے شہری کیا ادا کرتے ہیں؟ فرائض۔ نمبر 5 انسانی حقوق کی 2 تنظیمیں کون سی ہیں؟ رفاہی تنظیم اور پیشہ ورانہ تنظیم۔ نمبر 6 انسانی حقوق کی حفاظت کرنے والی کسی ایک پیشہ ورانہ تنظیم کا نام لکھیے۔ لیبر یونین۔ سوال نمبر 7 کسی بھی ملک کا سب سے بڑا حق اور شہری کا بڑا فرض کیا ہے؟ قانون کا احترام۔ تمام کام کو صفائی سے فل اسکیپ پیپرز میں کیجیے۔ شکریہ۔